بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و امامنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ کلہم اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت میں آج پہلی رمضان ہے، سن ہجری 1441 اور سنیچر ہے۔ اسلام میں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کی آمد کے 2 مہینوں پہلے سے اس کے استقبال اور تیاری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ رجب کا چاند نظر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی تاکہ ہم رمضان کی عبادتوں سے زیادہ آخرت کی کمائی کر سکیں۔ اسی طریقے سے جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ایک دعا سکھائی گئی ہے اور سلف سے وہ منقول ہے کہ رمضان کو کیسے عبادتوں میں مشغول کرنا چاہیے اور رمضان کو کیسے وصول کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدعاء میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات سکھاتے تھے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ لی متقبلا۔ اس کو بعض حضرات نے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ لنا متقبلا۔ ویسے اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کے معمولات کو بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ بہت مشہور بزرگ صاحب علم حضرت امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا عمل نقل کیا ہے کہ انہ کان یقول اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعزیز ابن ابی رواد سے مسلمانوں کا معمول نقل کیا ہے، کان المسلمون یدعون عند حضرت شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کی آمد کے موقع پر مسلمان یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، اور یہ تقریباً ایسی دعا ہے کہ آج کل بھی ہم لوگ ایسی دعائیں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی دعاؤں میں کہتے کرتے ہی ہیں۔ اللہم اظل شہر رمضان وحضر، یا اللہ یا رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کی چھاؤں لے کر آ گیا، فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اس لیے رمضان کے مہینے کو میرے لیے سلامت رکھنا اور مجھے رمضان کے مہینے میں سلامت رکھنا، اور رمضان کا مہینہ میرے لیے عافیت و سلامتی کے ساتھ گزروانا اور وصول کرنا۔ اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ، یا اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں صبراً واحتساباً، صبر کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزوں اور تراویح اور قیام اللیل کی توفیق عطا کرنا، ورزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط، اور مجھے یا اللہ محنت کی مشقت کی توفیق عطا فرمانا، مجھے قوت، نشاط اور چستی عطا کرنا، واعدنی فیہ من السآمة والفترة والکسل والنعاس، رمضان کے اس پاکیزہ مہینے میں مجھے محفوظ رکھنا، مجھے اپنی پناہ عطا فرمانا کوتاہی سے، سستی سے، کسل مندی سے، اونگتے سوتے رہنے سے اور رمضان کو ضائع کرنے سے میری حفاظت کرنا، ووفقنی فیہ للیلۃ القدر، اور مجھے لیلۃ القدر کی عبادتوں کی توفیق عطا کرنا، وجعلھا خیرا لی من الف شہر، اور اس کو میرے لیے یعنی لیلۃ القدر کو میرے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنانا۔ یہ دعائیں ہوتی تھی جو مسلمان کیا کرتے تھے اور ان کا معمول تھا
بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس دعا کا سلف سے معمول ہے اور مسلمانوں کے یہاں یہ دعا نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا، یا جمع کے صیغے کے ساتھ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ لنا متقبلا۔ اب اس دعا کے مختصر معنی بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے سلمنا لرمضان، یعنی یا اللہ ہمارے لیے ہمیں رمضان کے مہینے کے لیے سلامت اور محفوظ رکھنا، یعنی ہمیں رمضان کے مہینے میں بیماریوں سے محفوظ رکھنا، عیوب سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان سے استفادہ کر سکے، رمضان کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کر سکے، اس کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تکلیفوں سے دوچار ہو گیا، بعض مرتبہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ آدمی گر گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، اور ایسا ہونے کی وجہ سے وہ رمضان کے مہینے کی عبادتوں کے ثمرات اور فوائد حاصل کرنے کے لیے سلامت اور محفوظ نہیں رہ پاتا، تو پھر چاہتے ہوئے بھی وہ بہت ساری عبادتیں جو وہ کر سکتا تھا صحت کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، اب چونکہ بیمار ہو گیا، تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا، مقدمے میں پھنس گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اس وجہ سے بہت ساری عبادتیں وہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے دعا کی گئی سلمنا لرمضان، کہ رمضان کے مہینے کے لیے یا اللہ ہمیں سلامت رکھنا، بیماریوں سے، عیوب سے، مبتلا ہونے سے، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، سلمنا لرمضان۔ دوسرا جملہ ہے وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، یعنی رمضان کے اوقات کی ہمارے لیے حفاظت کرنا، کہ ہم رمضان کے اوقات کو، اس کی پاکیزہ گھڑیوں کو، اس کی برکت والی ساعات کو برباد نہ ہونے دیں، ہم اسے گناہوں میں برباد نہ کریں، ہم اسے لایعنی کاموں میں برباد نہ کریں، اس لیے کہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی پاکیزہ گھڑیوں کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں، غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں پر الزام دھرتے ہیں، تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، ان کے شر اور ان کے فساد سے کتنے سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں، دن میں لایعنی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ نوجوان ہوتے ہیں جو کرکٹ کا راؤنڈ چلاتے ہیں اور اس میں اپنی راتوں کو، رمضان کی راتوں کو برباد کرتے ہیں، کیرم کی گوٹیوں کے کھیل میں رمضان کے پاکیزہ اوقات برباد کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کھیل ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، غفلہ، پلاسٹک کی گوٹیوں سے کھیلتے ہیں، بس نام ہی ہے اس کا غفلہ، یعنی غفلت کی چیز۔ تو یہ دعا کی گئی سلم رمضان لنا، کہ ہمارے لیے رمضان کی ساعات کو، رمضان کے اوقات کو سلامت اور محفوظ رکھنا، کہ ہم گناہوں میں اور لایعنی کاموں میں رمضان کے اوقات کو برباد نہ کریں، ہم اسے ضائع نہ کریں، ضائع ہونے سے بچانا۔ اور آخر میں تیسری دعا یہ کی گئی وَتَسَلَّمْهُ لَنَا وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، ہماری طرف سے رمضان کو تو مقبول ہونے کی حالت میں وصول کرنا، اپنے قبضے میں لینا، یعنی ہم پورا رمضان اس طرح گزاریں کہ یہ ہمارا رمضان تیرے یہاں مقبول ہو جائیں، تیری توفیق سے ہم جتنی بھی عبادتیں کر پائیں، روزے رکھ پائیں، نمازیں پڑھ پائیں، قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد کا اہتمام کر پائیں، تلاوت کلام پاک کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، اور علماء کرام ہیں تو رمضان بھر میں جتنا تصنیفی کام کریں، تالیفی کام کریں، بیانات ہوں، تقریریں ہوں، محاضرے ہوں، بہرحال جو کچھ بھی ہم سے یا اللہ نیکیاں ہو پائیں وہ خالص تیری رضامندی کے لیے ہوں، دکھلاوے کے لیے نہ ہوں، ریا کے لیے نہ ہوں، یہ عبادتیں مقبول بنیں، تیرے قرب کا ذریعہ بنیں، تیرے قرب کا، تیری نزدیکی کا سبب بنے، اور تیرے یہاں یہ مقبول ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ کرنے کرانے کے باوجود بھی وہ تیرے یہاں مقبول نہ ہو، تو پھر وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ یہ جتنی بھی عبادتوں کی تو توفیق ہمیں عطا فرمائے، پورا رمضان ہم جو گزاریں وہ تو
مقبول ہونے کی حالت میں ہم سے وصول کرنا۔ تو یہ 3 دعائیں سکھائی گئی۔ اللہم سلمنا لرمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا، ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ رمضان کو وصول کر پائیں۔ سلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، رمضان کی اوقات کو ہم گناہوں اور لایانی میں ضائع نہ کرنے پائیں۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور پورا رمضان ہم سے اس طرح وصول کرنا کہ ہمارے یہاں ہم رمضان کو اس طرح سلامت رکھنا، اس طرح ہم سے وصول کرنا کہ ہم اسے وہ ہمارے لیے مقبول ہو، رمضان کو ہمارے لیے